السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد إن الدين عند الله الإسلام صلاة بزرگان محترم اور دوستان عزیز معزز محترم علماء کرام سوگواران سید الشہداء قرآن مجید کے جن مقدس محترم لازوال لافانی ناقابل فراموش الفاظ سے کائنات کی بلند ترین عبادت کا آغاز کیا جا رہا ہے، ان لفظوں میں ارشاد باری ہے اللہ کا پسندیدہ دین اسلام۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اور جتنے لوگ اس مجلس میں شریک ہیں شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے اس آیت کے ذیل میں کئی مجلسیں نہ سنی ہیں، اور علماء کرام نے بھی بہت ساری مجلسیں خطاب فرمائی ہوں گی اس آیت کے ذیل میں۔ ذکر اہل بیت کائنات کی بلند ترین عبادت، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی عبادتیں ہیں ان ساری عبادتوں کو بندے کرتے ہیں، اللہ نہیں کرتا۔ نماز بندے پڑھتے ہیں، اللہ نہیں پڑھتا۔ روزہ بندے رکھتے ہیں، اللہ نہیں رکھتا۔ حج بندے کرتے ہیں، اللہ نہیں کرتا۔ کائنات میں فقط ایک عبادت ذکر اہل بیت ہے جسے بندے بھی کرتے ہیں اور خدا بھی کرتا ہے۔ میں یاد نہیں آ رہا، شاید پچھلے رمضان میں یا سفر میں اشرا پڑھ رہا تھا ممرہ میں، یا رمضان میں، یاد نہیں آ رہا مجھے، تو میں نے ایک مجلس مغل مجلس مسجد میں پڑھی تھی، اور اسی دن مغربین کی نماز موسوی صاحب عبداللہ نے پڑھائی مغل مسجد میں، مغربین کی نماز۔ تو جب نماز پڑھا چکے موسوی صاحب تو ممبر پہ آئے اور 15-20 منٹ تقریر فرمائی آپ نے۔ جب تقریر ختم ہو گئی تو آپ نے ممبر سے کہا کہ کسی کو کوئی سوال کرنا ہے؟ آپ شاید ہم نے اور آپ نے ٹائپ کیا تھا صاحب نے سلوات بھیجیے بہت دیکھیے معتبر گواہ مل گیا۔ تو موسوی صاحب نے ممبر سے سوال کیا کہ کسی کو کچھ پوچھنا ہے، کوئی سوال کرنا ہے؟ تو میں نے بھی آگے پیچھے دیکھا کہ شاید کسی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ سنن بھائی بات آپ ہی تک جائے گی، پریشان نہ کریے۔ تو میں نے سوال کیا، میں نے کہا سرکار مجھے سوال کرنا ہے۔ ہم نے سوال کیا کہ اگر مثلا آپ ممبر پہ ہیں ذکر اہل بیت کر رہے ہیں، یا کوئی بھی ممبر پہ ہے وہ مجلس پڑھ رہا ہے ذکر اہل بیت کر رہا ہے، اور سامعین میں کوئی صاحب تسبیح پڑھ رہے ہیں، یہ میرا سوال تھا مصری صاحب سے۔ مصری صاحب موجود ہیں،
یا کوئی دعا پڑھ رہا ہے مثلا، تو آپ یہ بتائیں کہ دونوں میں بہتر کیا ہے؟ مجلس یعنی ذکر اہل بیت سننا بہتر ہے یا تسبیح پڑھنا یا دعا پڑھنا بہتر ہے؟ یہ سوال بھی میں نے مائک سے کیا تھا، تو موسوی صاحب نے جواب دیا کہ مجلس سننا بہتر ہے۔ اب سوال اور سوال کے جواب بھیجتے ہیں بھائی، سلام بھیجتے ہیں۔ یوں بھی تسبیح کس کی پڑھی جائے گی؟ شہزادی کی نا، تو جس کی تسبیح ہم آپ پڑھ رہے ہیں وہ تو خود ہی مجلس میں شریک ہے اور دعا کر رہی ہیں۔ جو مجلس میں لوگ بیٹھے ہیں، دیکھیے موضوع ہو سکتا ہے الگ بھی ہو جائے، کوئی ضروری نہیں ہے، دعا بھی ہو رہی ہے۔ پر اتنے پاک دعا فرماتے ہیں ان کے لیے جو فرش عزائے حسین پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ بس جلدی سے ترجمہ کر کے دو چار باتیں پھر میں شروع کرتا ہوں مجلس، کہ اللہ کا پسندیدہ دین اسلام۔ پسند اور ناپسند ایک کیفیت کا نام ہے۔ کوئی شے ہے، کوئی چیز ہے، کوئی صاحب یہ کہیں عزیز بھائی کہ فلاں چیز اس بچے کو بہت پسند ہے، تو کیا اثر ہوگا؟ بچہ ہی تو، اگر اس نے پسند ہی کیا تو کون سی بڑی بات؟ چیز وہی ہو، شخصیت بدل جائے، چیز وہی ہے۔ اور لوگوں نے کہا کہ صاحب وہ جو ہمارے امام جمعہ ہیں وہ چیز ان کو بہت پسند ہے، کیفیت بدل جائے گی۔ بچے نے پسند کیا تو کوئی بات نہیں، ایک عالم امام جمعہ نے اس چیز کو پسند کیا ہے تو کیفیت بدل جائے گی، منزلت بڑھ جائے گی، اضافہ ہو جائے گا اس میں۔ چیز وہی ہو، اگر کوئی کسی بزرگ عالم دین نے اس کو پسند کر لیا تو اس کی کیفیت اور ہوگی۔ اگر اسی چیز کو لوگوں کے درمیان یہ اعلان کر دیا جائے کہ آیت اللہ سیستانی صاحب کو فلاں چیز بہت پسند ہے، اب کیا کیفیت ہوگی؟ آپ سلام بھیجیں محمد اور اگر کسی نے کہا، کسی روایت میں دیکھ لیا گیا کہ ائمہ معصومین کو یہ چیز بہت پسند ہے تو کیفیت کچھ اور ہوگی۔ پیغمبر اسلام نے اس چیز کو پسند کیا تو نوعیت کچھ اور ہو جائے گی۔ اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ اللہ نے اس چیز کو بہت پسند کیا ہے تو قرآن نے کیا اعلان کیا؟ ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ تو جس چیز کو اللہ نے پسند کیا، بہت مختصر لفظوں میں، جس چیز کو اللہ نے پسند کیا ہے اور قرآن نے اس کو اعلان بھی کر دیا ہے کہ اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے، تو جب دین اسلام کو اللہ نے پسند کیا اور قرآن سب کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، تو جس اسلام کو، جس دین کو، جس مذہب کو اللہ نے پسند کیا ہے، وہ دین اتنی جلدی بدنام کیسے ہو گیا؟ سلام بھیجیے اور اس دین کے ماننے والے اتنی جلدی کیسے بدنام ہو گئے؟ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں اور جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے موجود ہیں، ان تمام مذاہب اور مذاہب کے ماننے والوں میں اس وقت پورے ورلڈ میں سب سے زیادہ سب سے زیادہ اسلام بدنام، اور سب سے زیادہ وہ قوم بدنام ہے جو قوم اسلام کو مانتی ہے، یعنی مسلمان۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ سوچنا چاہیے کہ اتنا اچھا دین جس کو اللہ نے پسند کیا، دنیا کی سب سے بڑی طاقت مسلمانوں کے پاس ہے، قرآن
जैसी किताब मुसलमानों के पास है। 1,24,000 अंबिया किराम मुसलमानों के पास है, उनकी सीरतें मौजूद हैं। अल्लाह की ताकत मुसलमानों के पास है, लेकिन इन तमाम ताकतों के बावजूद अगर दुनिया में कोई कौम और कोई मजहब रुसवा और बदनाम है तो वो है तो मुसलमान है या इस्लाम है। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो तलाश करना है कि आखिर इसकी वजह क्या है, इसका रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है कि आज हम बताते हुए हम घबराते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम घबराते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ एक है कि आपको माजी की तरफ देखना होगा कि माजी में हमसे क्या क्या खताएं हुई हैं। आज अगर यही महमूद साहब के घर में मौलाना अकील साहब तशरीफ फरमाएं, इनका मोबाइल गायब हो जाए और तमाम लोग यहाँ के जो लोग हैं वो तलाश करें, तलाश करते करते लोग पुलिस को भी खबर करते हैं और इत्तेफाक से वो मोबाइल मेरे पास से बरामद हो मसलन, तो लोग सोचेंगे कि भाई चलिए मौलाना है, समझा बुझा के बात को दरगुजर कर दिया जाएगा। लेकिन एक आध महीने के बाद फिर मजलिस हो, फिर अकील साहब आए या कोई दूसरा और फिर मैं ही बुलाया जाऊं और किसी दूसरे का मिसाल गौर से सुनिए आप, क्या कहना है मिसाल सुनिए आप कि कौम और इस्लाम बदनाम क्यों है। उसके बाद 1 महीने के बाद 10 दिन के बाद फिर किसी साहब को मोबाइल गायब हो जाए और इत्तेफाक से जब तलाश हो हमारे ही पास बरामद हो। 10 दिन 15 दिन 1 महीने के बाद फिर ऐसा ही हादसा कोई हो और बरामदगी हमारे ही पास से हो। 3-4 केस जब होगा ना तो 2-4 मरतबा के बाद फिर अगर किसी की कोई चीज गायब होगी तो लोगों को तलाश करने की जरूरत नहीं होगी, सीधे कहीं उन्हीं के पास चलो। 2-3 मोबाइल उनके पास से बरामद हो चुका है, कोई और नहीं हो सकता। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। ज्यादा तलाश करने की जरूरत नहीं होगी, बार बार उन्हीं के पास सीधे पुलिस हम तक पहुंच जाएगी, इसलिए बार बार बरामद हुआ है। आखिर मुसलमान इस्लाम इतना बदनाम क्यों है, मुसलमान कौम बदनाम क्यों है? तो तलाश कीजिए कि माजी में कौन कौन सा हादसा हुआ, कैसे कैसे कांड मुसलमान कर चुके हैं। पैगंबर इस्लाम को जहर किसने दिया? क्या जहर हिंदू ने दिया, ईसाइयों ने दिया, यहूदियों ने दिया, बल्कि मुसलमानों ने दिया। मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब के सर पे ज़रबत ना हिंदू ने, ना ईसाई ने, ना यहूदी ने, बल्कि मुसलमान। शहजादिया कौरैन का दरवाजा किसने जलाया? न हिंदू ने, न ईसाई ने, न यहूदी ने, बल्कि मुसलमान। इमाम हसन को जहर किसने दिया और किसने दिलवाया? न हिंदू ने, न ईसाई ने, न मुसलमान ने। इमाम हुसैन को मदीना छोड़ने पर मजबूर किसने किया? न हिंदू ने, न ईसाई ने, न यहूदी ने, बल्कि मुसलमान ने। करबला जैसा वाकया किसने किया? न हिंदू ने, न ईसाई ने, न यहूदी ने, बल्कि मुसलमान। खैमों में आग किसने लगाई? न हिंदू, न ईसाई, न यहूदी, बल्कि मुसलमान। कोफो शाम के बाजारों में जुल्म किसने किया? न हिंदू, न ईसाई, न यहूदी, बल्कि मुसलमान। आज तक जो जुल्म हो रहा है वो जुल्म कौन कर रहा है? न हिंदू, न ईसाई, न यहूदी, बल्कि मुसलमान। तो जिस तरह से एक मामूली अगर चोरी हो जाती है, बाल बाल माल अगर एक ही फर्द के पास बरामद होता है तो फिर दोबारा उसे तलाश करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मुसलमान इतने ज्यादा कांड कर चुके हैं कि दुनिया में इंसानियत को जहां भी नुकसान पहुंचेगा दहशतगर्दी का इल्जाम सिर्फ मुसलमानों तक जाएगा। जब मोहम्मद मुशाहिदे की बात है, तो जब वो इतने सारे कांड कर चुके हैं ये
کیا ہسٹری اتہاس صرف ہم اور آپ پڑھتے ہیں؟ دیگر قومیں بھی ہسٹری کو پڑھتی ہیں، اتہاس کو پڑھتی ہیں، تاریخ کو پڑھتی ہیں. وہ بھی جانتی ہیں کہ محمد عربی کو زہر کس نے دیا ہے، مولا علی کے سر پہ ضربت کس نے لگائی ہے، دختر رسول کے دروازے پر آگ کس نے لگائی ہے، امام حسین علیہ السلام کے اوپر ظلم کس نے کیا ہے. اگر جب تیسری قوم ہسٹری کو پڑھتی ہے تو وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ جب یہ قوم محمد کے گھرانے کی نہ ہوئی تو ہماری کیا ہوگی. اب آپ بتائیے کہ دہشت گردی کا الزام کس کے سر جائے گا؟ اس کا کوئی حل بھی ہے؟ اس کا حل ہے. اس کا حل، سب سے اچھا حل ہندو قوم کے پاس ہے. سوال بھیجیے، عرض کرتا ہوں. اس کا حل ہے کہ ہماری قوم، جو مسلمان قوم ہے، دہشت گردی کے الزام سے بچے کیسے. اگر بچنا ہے تو وہ راستہ اختیار کیجئے جو راستہ ہندو قوم نے اختیار. وہ راستہ ہے کیا؟ ان کی قوم میں سب سے بڑا دہشت گرد، سارے کے سارے یو پی کے رہنے والے، بھائی ایک چہرہ میں پہچان رہا ہوں. ان کی قوم کا سب سے بڑا ودوان اور پنڈت جس کا نام راون تھا، اس سے بڑا دنیا میں دہشت گرد نہیں تھا کوئی. اور جب ہندو قوم نے دیکھا کہ ہماری ہی قوم کا ودوان اور پنڈت آتنکواد نکل گیا تو فوراً اس سے لوگوں نے کنارہ اختیار کر لیا. اور اس کے بعد یو پی میں ان کا پتلا پھونکنا شروع کر دیا. وجے دشمی کے دن ان کا پتلا پھونکا جاتا ہے تو پھونکا جاتا ہے. وہ راون جیسے آتنکوادی کا پتلا پھینک کے دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چونکہ یہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد تھا، ہم اس کا پتلا پھونک کے ہم یہ احتجاج کرتے ہیں اور دنیا والوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق کسی دہشت گرد سے نہیں ہے. اگر ہماری قوم کو، پورے عالم اسلام کو دہشت گردی کے الزام سے بچنا ہے تو وہ راستہ اختیار کرے جو راستہ ہندو قوم نے اختیار کیا ہے. کہ دہشت گرد جو بھی گزرے ہیں، چاہے محمد کو زہر دینے والے، چاہے علی کے سر پہ ضربت مارنے والے، چاہے امام حسن کو زہر دینے والے، چاہے شہزادی کوڑے کے دروازے میں آگ لگانے والے، پورا عالم اسلام مل کے جب تک ان کے اوپر لعنت نہیں کرے گا اور یہ احتجاج نہیں کرے گا، دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں سے دہشت گردی کا الزام ختم نہیں کر سکتی. سوال بھیجتے حسین علیہ السلام، یہ کیا ہے؟ ہم 1400 برس سے احتجاج کر رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف، ظلم کے خلاف، اور اب گھبرا کے لوگ فتویٰ دے رہے ہیں کہ دہشت گردوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اب گھبرا کے جب دیکھا کہ چاروں طرف سے ناکے بندی اور گھیرا بندی ہو چکی ہے تو گھبرا کے لوگوں نے فتویٰ دینا شروع کر دیا کہ دہشت گردوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. فتویٰ لیٹ آیا. اگر 1400 سال پہلے یہی فتویٰ یزید کے خلاف آ گیا ہوتا، یزید کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو نہ آج مسلمان بدنام ہوتا، نہ آج اسلام بدنام ہوتا. سوال ہے کہ محمد والے اب تو سب نے مان لیا خلیفۃ المسلمین. 70,000 علماء نے قتل حسین کا فتویٰ دیا. سوچئے، لیکن اس کے باوجود یزید مطمئن نہیں رہا. 70,000 علماء کا سمرتھن جس کے ساتھ ہو، اس کے باوجود مطمئن نہیں تھا. امام حسین سے بیعت مانگ رہا تھا. اب طاقت کا اندازہ لگائیے. اسے پتا تھا کہ جب تک امام حسین ہمارا سپورٹ نہیں کرے گے، ہم سرکار نہیں بنا سکتے. ہم مجلس حسین برپا کر کے، ہمیں حسین میں آنسو بہا کے دنیا والوں کو بتا دیتے ہیں کہ ہماری قوم کا تعلق دہشت گردی سے نہیں. اس لیے ہم 1400 برس سے اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. اور جو کوئی فرش عزائے حسین پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، ابھی کوئی صاحب پڑھ رہے تھے نا، بڑی عظمت فرش عزائے حسین. یہ تو خوش نصیبی ہے ہماری
کہ معجزے کی شکل میں فرش عزائے حسین ہمیں مل گیا ہے. معجزے کی شکل میں ملا ہے شبو بھائی، یہ فرش عزا ہمیں معجزے کی شکل میں ملا ہے، اور اس کی دلیل ہمارے پاس. اللہ نے جس طرح نبیوں کو معجزہ دیا، ہر نبی کو معجزہ دیا. معجزہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ معجزہ اللہ نے نبیوں کو اس لیے دیا تاکہ لوگ سمجھیں کہ امت اور ہے اور نبی اور ہے. اللہ نے فرش عزا اور مجلس عزا کی شکل میں ہمیں معجزے کی شکل میں یہ مجلسیں دی ہیں. فرش عزا حسین دیا، ورنہ اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے رضوی صاحب؟ کہ دنیا کی ہر قوم کی فطرت یہ ہے کہ وہ دولت خرچ کرتی ہے خوش ہونے کے لیے، ہنسنے کے لیے. دنیا میں جتنی قومیں ہیں وہ دولت خرچ کرتی ہے ہنسنے کے لیے. ہماری قوم دولت خرچ کرتی ہے رونے کے لیے. اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور جو کوئی فرش عزا حسین پہ آگے بیٹھ جاتا ہے، عظمت خصائص الحسینیہ میں ہے، شیخ جعفر شوستری لکھتے ہیں کہ جو کوئی فرش عزا حسین پہ بیٹھ جاتا ہے پنجتن پاک ان کے لیے دعا کرتے ہیں. پنجتن کو آپ اپنے آپ کو پہچانیے، آپ کی حیثیت کیا، آپ کی شخصیت کیا ہے. آپ کے لیے پنجتن دعا کرتے ہیں. دعا کی کیفیت ہوتی ہے، دعا کا معیار ہوتا ہے. ہم اگر اپنے لیے دعا کریں تو اپنے لیے ہم دعا کریں گے تو دعا کا معیار کچھ اور ہوگا. ہمارے لیے کوئی عالم دین اگر دعا کرے اس دعا کا معیار کچھ اور ہوگا. کوئی مرجع، کوئی عالم ہمارے لیے دعا کرے اس دعا کا معیار کچھ اور ہوگا. اور اگر جس کے لیے پنجتن پاک دعا کرے، اب آپ پہچانا اپنے آپ کو، آپ ہیں کون؟ تو فرش عزا کو بہت ہلکا مت سمجھا کیجیے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ بار بار ذرا سا اگر پتہ چل جائے آپ کو کہ فلاں جگہ مجلس ہے، فرش عزا ہے، اس لیے جائیے کہ آپ کو پنجتن کی دعا لینا ہے. بانی مجلس کون ہے؟ بانی مجلس تو کوئی نہیں ہے. بانی مجلس فقط شہزادی زینب ہے. یہ سارے لوگ جو بیٹھے سب تو منتظمین ہیں، مقدر ہمارا ہے تو ہم انتظام کر لیتے ہیں بس. تو دعا کا معیار ہوگا، اس کے لیے دعا. جناب موسیٰ کلیم اللہ تھے نا، اللہ سے گفتگو کرتے تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے. ایک دن جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ایک سوال کر لیا، ایک پروردگار عالم تو یہ بتا دے، بس دعا میں بول رہا ہوں، پروردگار عالم تو یہ بتا دے کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا. جناب موسیٰ نے سوال کیا، پروردگار عالم تو یہ بتا دے کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا. آواز قدرت آئی، کیا موسیٰ فلاں شہر میں، فلاں شہر کے فلاں محلے میں ایک قصاب رہتا ہے، وہ تمہارا جنت میں پڑوسی ہوگا. جناب موسیٰ پریشان ہو گئے. دعا کو ذہن میں رکھیے گا. جناب موسیٰ پریشان ہو گئے کہ کہاں میں، کہاں جنت اور کہاں میرا پڑوسی ایک قصاب. وہ شہر پہنچ گیا، اس شہر میں، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس محلے میں پہنچے. تلاش کیا اس قصاب کو، اس کی دکان پہ پہنچ گئے. اس لیے پہنچے کہ دیکھیں آخر اس کے اندر خصوصیت کیا ہے کہ اللہ نے اسے جنت میں میرا پڑوسی بنا دیا، اس قصاب کو. جناب موسیٰ کہے اس کی دکان پہ کھڑے، پورا دن گزر گیا، کوئی ایسا عمل ظاہر نہیں ہوا کہ جس سے جناب موسیٰ کو یہ یقین ہو جاتا کہ ہاں واقعاً اس کام سے اللہ بہت خوش ہوا ہوگا، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو میرا پڑوسی بنایا ہے جنت میں. اس کے بعد وہ اٹھ کے جانے لگا. اس وقت جو بھی نماز نہیں ہو، جناب موسیٰ نے دیکھا تو عام طریقے جیسے سب نے عبادت کی ویسے اس نے بھی عبادت کی. جناب موسیٰ پریشان کہ آخر بات کیا ہے کہ یہ اللہ نے اس کو ہمارا پڑوسی بنایا ہے جنت. واپس آ گیا، وہ دکان بڑھا دی اس نے. شام ہو گئی. جب شام ہو گئی تو جناب موسیٰ نے کہا کہ بھائی ایسا کہ میں اس شہر میں اجنبی ہوں، شام ہو گئی ہے، کیا تم مجھے اپنا مہمان بنا سکتے ہو؟ بہت خوش ہوا قصاب.
کہا ٹھیک ہے آپ اجنبی ہیں بالکل آپ ہمارے مہمان ہو. دل ہی دل میں جناب موسیٰ مسکرائے. ایک خصوصیت ہے اس کے اندر کہ یہ میزبان ہے, یہ بھی تبلیغ ہے. صلوات بھیجے محمد علیہ اچھا اس کے بعد لے گیا اس کو قصاب گھر گئے. گفتگو ہوتی رہی, باتیں ہوتی رہی. کچھ دیر کے بعد جب کھانا وانا کھا چکے لوگ تو قصاب نے کہا کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دو. کہا ٹھیک ہے. کچھ دیر کے لیے قصاب چلا گیا. جب کچھ دیر کے لیے گیا وہ 10-20 منٹ کے بعد واپس آیا. جب واپس آیا تو بہت خوش تھا, وہ بہت خوش تھا, مسکرا رہا تھا, بہت خوش تھا. جناب موسیٰ نے سوچا کہ پورا دن میں اس کو دیکھتا رہا, اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی ہی نہیں. ابھی میں اس کے ساتھ رہا, مسکرایا نہیں. یہ عبادت کرنے گیا, وہاں سے واپس آیا, نہیں مسکرایا. یہ 10-15-20 منٹ کے لیے گیا اندر اور واپس آیا, بہت خوش ہے, مسکرا رہا ہے. جناب موسیٰ نے پوچھا بھائی تو اتنا خوش کیوں ہے, مسکرا کیوں رہا ہے؟ کہا بھائی کیا بتائیں, ہماری ایک ماں ہے جو معذور ہے. جب سے ہم نے آنکھیں کھولی ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ معذور ہے. ابھی میں اپنی ماں معذور ماں کو کھانا کھلا کے آ رہا ہوں. یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے نا, ماں کی, باپ کی, بھائی کی, بہن کی ایصال ثواب کی مجلس نہیں ہے. ابھی میں اسے کھانا کھلا کے آ رہا ہوں. جناب موسیٰ نے کہا بھائی کھانا تو کھلا کے آ رہے لیکن اتنا خوش کیوں ہو, خوش ہونے کا راز کیا یہ بتاؤ. کہا میں کیا بتاؤں, میں اسے لقمے کھلائے جا رہا تھا اور میری ماں مجھے دعائیں دیتی جا رہی تھی. تو کہا بھائی اس میں خوش ہونے کی کیا بات ہے, ہر ماں اپنے بیٹے کو دعا دیتی ہے. کہا بھائی عجیب و غریب دعائیں دے رہی تھی. کہا کیا دعا دے رہی تھی؟ کہا یہی دعا دے رہی تھی جا تیری زندگی اچھی طرح سے گزرے, تیری ترقی ہو. کہا بھئی یہ تو دعا ساری مائیں دیتی ہیں. کہا ایک دعا عجیب و غریب دی ہے میری ماں نے. کہا وہ کون سی دعا دی ہے؟ کہا ایک دعا یہ دی ہے کہ جا میرے لال جنت میں تیرا پڑوسی موسیٰ جیسا نبی ہو, موسیٰ نبی ہو. جب یہ بات سنی جناب موسیٰ نے تو کہا نہ گھبراؤ, تمہاری ماں کی دعا بہت پہلے قبول ہو چکی ہے. اب آپ سوچئے وہ ایک قصاب کی ماں, گنہگار کی ماں, ہماری ماں, گنہگار ماں اگر ہمارے لیے دعا کر دے تو جنت میں نبی کا پڑوس مل جائے, اور جس کے لیے حسین کی ماں دعا کرے. صلوات بھیجو محمد اور آل محمد. ایصال ثواب کیا کیجیے, ایصال ثواب. اور ایصال ثواب میں نے شاید کبھی عرض کیا تھا, ایصال ثواب ہاں مجلس حسین دنیا کا سب سے بلند ایصال ثواب ہے. لیکن یہ کہ اس کے علاوہ بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں. راستہ چلتے آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں, راستہ چلتے ایصال ثواب کر سکتے ہیں. کسی مجبور کو دیکھ لیجئے, کسی پریشان کو دیکھ لیجئے, اس کی مدد کر دیجئے. علماء کرام تشریف فرمائے ثواب ملے گا نا, تو جب ثواب ملے گا تو وہی نیت کر لیجئے کہ بارے رہا اس کا ثواب ہمارے مرنے والے کو پہنچے. یوں ہی ایصال ثواب ہوتا رہتا ہے, لیکن میں سے اسے سب سے بڑا ایصال ثواب ہے. صلوات بھیج دے محمد علیہ تو جو پیسے ہزار حسین کا کے بیٹھے پہلے تلے 5 دعا, اور یہ مجلسیں ضروری نہیں ہے بلکہ ضرورت ہے. اس لیے کہ ضروری کو غیر ضروری بنایا جا سکتا ہے, ضرورت لا علاج ہوتی ہے. مجلس حسین کی ضرورت ہے. اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام اگر چاہتے تو مدینے میں بیٹھے بیٹھے ایسے معجزات دکھلاتے کہ لشکر یزید فنا ہو جاتا. لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنے خون کو ذریعہ تبلیغ بنایا, اور امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں خون کو اس شان سے خرچ کیا کہ یزید بن گیا. آج دنیا کے کسی بھی مسلمان سے جب کوئی خطا ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے ہمیں ابلیس نے بہکا دیا, ابلیس نے اکسا دیا,
صبح کی نماز قضا ہوئی، ہم نے کہا ابلیس نے بہکا دیا، ابلیس نے سلا دیا، لیکن یزید کربلا میں خطا کی اس منزل پر تھا کہ جہاں وہ یہ نہیں کہہ سکا کہ ہمیں ابلیس نے بہکا دیا. یعنی ابلیس یزید کی خطاؤں کو قبول کرنے پر تیار نہیں تھا. اور امام حسین ثواب کا اس مرحلے پر تھے کہ جہاں جو کچھ کرتے جاتے تھے مزار رسول سے آواز آتی جاتی تھی، انا من الحسین، انا من الحسین، انا من الحسین. ثواب ہے محمد علیہ افسوس ہوتا ہے کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسین نے نماز کے لیے جان دی، نماز بچائی. بہت افسوسناک بات ہے یہ، اس لیے کہ یہ کہنا کہ امام حسین نے نماز کے لیے جان دی، یہ کہنا حسین ابن علی کی قربانی کو ثبوت کرنا ہے. اس لیے کہ جس طرح سورج نکلتا ہے تو سورج نکلتا ہے کائنات کو منور کرنے کے لیے، پوری کائنات کو روشن کرنے کے لیے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ سورج اس لیے نکلتا ہے کہ ہم اپنا کوئی ذاتی کام کر لیں تو یہ بدعقلی کہلائے گی. سورج کا مقصد کائنات کو منور کرنا ہے. چھوٹے چھوٹے فائدے ضمناً ہو جاتے ہیں. حسین ابن علی کی شہادت اس طرح ابھری کہ مقصد یہ تھا کہ گریبان شام چاک ہو جائے، مقصد یہ تھا کہ خدا کی وحدانیت بچ جائے. ضمناً نماز بھی بچ گئی، روزہ بھی بچ گیا، حج بھی بچ گیا. اس لیے نہیں قربانی پیش کی تھی کہ صرف نماز بچ جائے. بچائی کیا چیز جاتی ہے؟ بچائی وہ چیز جاتی ہے جس کی قلت ہو، وہ چیز نہیں بچائی جاتی جس کی کثرت ہو. 9 لاکھ کا لشکر تھا کربلا میں، لشکر یزید کا 1 لاکھ سے لے کے 9 لاکھ تک. تمام روایتیں بھری پڑی ہیں کہ پورا لشکر یزید نمازی تھا. جب پورا لشکر یزید نمازی تھا تو نماز بچانے کا کیا جواز ہے؟ سب کے گلے میں قرآن تھا. ابھی بتا رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے کیا بچایا ہے. امام حسین علیہ السلام نے نہ نماز بچائی ہے، نہ شریعت بچائی ہے، نہ دین بچایا ہے. میں ذکر کرتا ہوں کہ حسین ابن علی نے بچایا کیا ہے. پورے سب کے گلے میں قرآن لٹک رہا تھا. حافظ، قاری، حاجی، تو حج کرنے والے وہاں موجود، قاری وہاں موجود، نمازی وہاں موجود، روزے دار وہاں موجود. تو ان ساری عبادتوں کو، ساری چیزوں کو بچانے کا کیا جواز ہے؟ تو جب اگر یہ چیزیں نہیں بچائی تو کربلا میں قربانی پیش کیوں کی؟ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. کیا بچایا حسین؟ بس آخری جملے ہیں یہ. حسین ابن علی علیہ السلام نے جناب ابراہیم نے خواب دیکھا. خواب دیکھا کہ ایک صحرا ہے، صحرا میں ایک لاشا ہے، لاش بے سر جسے پس گردن ذبح کیا گیا. خواب دیکھا جناب ابراہیم نے، جو کہ اللہ نے اسماعیل کی پیشانی میں نور حسین رکھا تھا. لہذا جناب ابراہیم سمجھ گئے کہ اللہ مجھ سے اسماعیل کی قربانی مانگ رہا ہے. اور اس کے بعد خواب سے بیدار ہوئے، زوجہ کو خواب بیان کیا، بتایا. تفصیل عرض کرنا، اسماعیل کو تیار کیا. جب اسماعیل کو تیار کیا تو جناب حاجرہ نے پوچھا کہاں کے ارادہ ہے؟ تو یہی کہا تھا جناب ابراہیم نے کہ میں اپنے دوست کے یہاں جا رہا ہوں. جیسے لفظ جب دوست نکلا جناب ابراہیم کی زبان سے، اللہ نے ایک ملک کو بھیجا کہ جاؤ ابراہیم کو آج سے میرا خلیل کہو. اسی دن سے ابراہیم کو خلیل اللہ کہا جانے لگا. خلیل کے معنی ہے دوست کے. جناب اسماعیل کو تیار کیا. جناب ابراہیم نے رسی لی، چھری لی. مقصد کیا تھا؟ چلے وہاں سے. جب گھر سے باہر نکلے، کچھ دور نکلے تھے کہ ابلیس کبھی شیطان کی شکل میں نہیں بہکاتا.
شیطان کبھی شیطان کی شکل میں نہیں بہکا تھا. موت پر شکل اختیار کی اس نے. آیا جناب حاجرہ کے پاس کہا بی بی حاجرہ تمہیں معلوم ہے, یہ ذہن میں بات رہے کہ امام حسین نے بچایا کیا. تمہیں معلوم ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو لے کے کہاں گئے ہیں؟ کہاں گئے؟ کہا ذبح کرنے لے گئے. کہا ذبح کرنے لے گئے. کہا آپ نے سمجھایا نہیں. کہا میں نے سمجھایا تو, لیکن ابراہیم پر ہذیان طاری ہو گیا. جیسے جناب ابراہیم جناب حاجرہ نے جملہ سنا, کہا مردود تو دور ہو جا, اس لیے کہ تو شیطان ہے. جب وہ چلنے لگا تو سوال کر لیا میں جا تو رہا ہوں, لیکن آپ نے پہچانا کیسے میں شیطان ہوں؟ کہا جو نبی پر ہذیان کی تہمت لگائے وہ شیطان ہوگا. سمجھ میں جو محمد اور آل محمد, وہ جو 3 پتھر ہیں, وہ جو 3 پتھروں پہ کنکریاں ماری جاتی ہیں, ایک پتھر یہاں بنا دیا گیا, ایک پتلا. آگے بڑھا, مایوس ہو گیا, جناب اسماعیل کے پاس آیا ابلیس. جناب اسماعیل سے کہتا ذہن میں سوال ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام نے کیا بچایا ہے کربلا میں. اسماعیل تمہیں معلوم ہے اتنے دنوں بعد تو باپ سے ملاقات ہوئی, اب تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. جناب اسماعیل نے لعنت بھیجی. سمجھ گئے کہ جو قربانی کی راہ میں روڑا اٹکائے وہ شیطان ہوتا ہے. آج بھی بہت سے ایسے, اسی لیے قرآن میں ہے کہ کچھ آدم کی اولادیں ہیں, کچھ شیطان کی اولادیں ہیں. اچھے بھلے جا رہے ہیں, کام اچھا نیک کرنے, پکڑ لیے, کہاں جا رہے, چلو بھائی تو ابھی سلوات بھیجیے. اور اس کے بعد وہاں بھی دوسرا پتھر بن گیا, بس بہت جلدی ختم ہونے والی. جناب ابراہیم کے پاس آئے, کہا کہ آپ تو ضعیف ہو چکے ہیں, اتنا خوبصورت بیٹا آپ کا, آپ ذبح کرنے لے گا. جناب ابراہیم بھی سمجھ گئے کہ شیطان ہے جو روڑا اٹکا رہا. لعنت بھیجی, کہا مردود تو دور ہو جا. ایک پتھر وہ بن گیا. 3 پتھر ہیں جن پر کنکریاں مارے بغیر کوئی حاجی صاحب نہیں کہلا سکتے, وہ مارنا ضروری ہے. اب مینا کے میدان میں لے کے جناب ابراہیم آئے اسماعیل کو, چونکہ خواب میں جو لاشا دیکھا تھا وہ پس گردن ذبح ہوا, لہذا اسماعیل کو پس گردن لٹایا. ذبیحے کے لیے شرط یہ ہے کہ چھری تیز ہونا چاہیے. وہاں بیٹے کو ذبح کرنا ہے, چھری کتنی تیز رہی ہوگی. جناب ابراہیم نے آنکھوں میں پٹی باندھی اور چھری ہاتھ میں لی. انا من الحسین, کیا کس نے کہا یہ؟ پیغمبر اسلام نے. میں حسین سے ہوں. امام حسین نے بچایا کیا؟ اور جیسے ہی چھری گردن اسماعیل کے قریب آئی, یہ آواز قدرت آئی کہ کوئی ہے جو اس سے بڑی قربانی پیش کر کے میرے حبیب کے جد اسماعیل کو بچا لے. ابھی تو امام حسین پیدا بھی نہیں ہوئے, پرندے آ کے اسماعیل کو قربان ہونے لگے. پڑھیے خطبہ الضحیٰ. کوئی ہے جو اس سے بڑی قربانی پیش کر کے میرے حبیب کے جد اسماعیل کو بچا لے. عالم روحانیت سے حسین ابن علی کی روح نے آواز دی. عالم روحانیت سے حسین ابن علی کی روح نے آواز دی, میرے معبود میں اس سے بڑی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اپنے حبیب کے جد اسماعیل کو بچا لے. حسین کی روح کے وعدے پر, امام حسین کی روح کے وعدے پر اللہ نے اتنا بھروسہ کیا کہ جبرائیل کو حکم دیا کہ جنت سے دمبا لے کر جاؤ. کیا مکے میں دمبے نہیں تھے؟ جنت سے دمبا لانے کی کیا ضرورت تھی؟ تھی ضرورت. اللہ جانتا تھا کہ دمبے کو لیٹنا ہے معصوم کی جگہ, لہذا یہ مناسب نہیں تھا کہ غیر معصوم کے گھر کا دمبا آئے. تو جب معصوم کی
جگہ غیر معصوم کے گھر کا دمبا نہیں آ سکتا تو معصوم کی جگہ دمبے کا چرواہا کیسے آ سکتا ہے؟ صحابہ جب محمد اور آل محمد پر میں اس سے بڑی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہوں تو وہ اپنے حبیب کے جد اسماعیل کو بچا لے. حسین ابن علی کی روح نے وعدہ کیا. اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا, جبرائیل دمبا لے کر آئے, اسماعیل کو ہٹایا, دمبے کو لٹایا, چھری چلی, پٹی کھولی, دیکھا اسماعیل مسکرا رہے ہیں اور دمبا ذبح پڑا. اگر امام حسین علیہ السلام کی روح نے وعدہ نہ کیا ہوتا اور جناب ابراہیم کی چھری گردن اسماعیل پر چل گئی ہوتی تو اسماعیل ذبح ہو جاتے, اور جب اسماعیل ذبح ہو جاتے تو نسل اسماعیل منقطع ہو جاتی کہ جس میں محمد عربی ہے. امام حسین کی روح نے وعدہ کر کے چھری چلنے سے بچایا, اللہ نے دمبا بھیجا. اگر چھری چل گئی ہوتی اسماعیل پر تو نسل اسماعیل منقطع ہو جاتی. امام حسین کی روح نے وعدہ کر کے محمد عربی کو بچایا ہے. صلوات بھیجو محمد اور آل محمد پر. اس لیے پیغمبر اسلام نے کہا تھا حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. نماز اور روزہ بچانے کی وجہ سے نہیں, بلکہ حسین ابن علی نے وعدہ کر کے محمد عربی کو بچایا. محمد عربی اگر دنیا میں نہ آتے تو قرآن نہ آتا, تو قرآن نہ آتا تو نہ تلاوت ہوتی نہ تراویح ہوتی. صلوات بھیجو محمد اور آل محمد. بے صلوات بھیجو بابا دے بلند. عزاداری کے دشمنوں پر آواز بلند بس عزیزان وقت, یہ حسین ابن علی جن کو دنیا کی ہر قوم مانتی. حسین ابن علی نے کسی ایک قوم یا قبیلے کے لیے قربانی نہیں پیش کی. جو پیغام دیا, جو میسج دیا ہے تمام عالم انسانیت کو. اور آج بھی دیکھیے جس طرح کے حسین ابن علی کے در سے ہمیں ملتا اسی طرح سے غیروں کو بھی ملتا. یہ کوئی نئی بات نہیں کہ حسین غیروں کو دیتے ہیں. حسین نے تو بچپن میں غیروں کو دے دیا. وہ تھا راہب جو مباہلے کے میدان میں تھا. 32 برس کی عمر تھی اس کی راہب کی. اس کا نام تھا اظفر. بھیا جو کچھ لینا دینا ہوتے لوگ مصائب کے بیچ آنا دینا سماعت بہتر ہوگا. جب میدان مباہلہ میں پنجتن پاک کا چھوٹا سا کارنامہ آیا تو عیسائیوں کے 60 جیت عالم بلائے گئے. مباہلے کو 60 جیت علماء ان کے. اور جب یہ قافلہ پہنچا ہے تو جو ان کا جیت بزرگ عالم تھا اس نے کہا کہ ہم ایسی صورتیں دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کرتے ہیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ رہے ہیں. وہ عیسائی تھے جنہوں نے اہل بیت سے مقابلہ مناسب نہیں سمجھا.
اور آج ان کی نسل کو فائدہ یہ پہنچ رہا ہے کہ دنیا کا کوئی مسلمان عیسائیوں پر لعنت نہیں بھیجتا، اس لیے کہ اہل بیت سے مقابلہ نہیں کیا، ہٹ گئے۔ جب جانے لگے ایک اس میں رک گیا، وہ کون تھا؟ وہ راہب تھا اسود، 32 سال کی عمر تھی۔ لوگوں نے کہا تم نہیں واپس چلو؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا جو مسلمانوں کے نبی کی گود میں ایک چھوٹا سا شہزادہ تھا، ایک مرتبہ میں اس کی زیارت اور کروں گا۔ مقصد کچھ اور تھا۔ راہب کا واقعہ بہت سنا ہوگا آپ نے، مقصد کچھ اور تھا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ راہب اولاد مانگنے گیا تھا، مانگی تو، لیکن اس نیت سے گیا نہیں تھا، نیت کچھ اور تھی۔ جی نیت یہ تھی، اس نے تمام نجومیوں سے پوچھ لیا تھا کہ میری قسمت میں اولاد ہے کہ نہیں۔ راہب کو تمام جوتشیوں نے، تمام نجومیوں نے بتا دیا تھا کہ تمہارے مقدر میں اولاد نہیں ہے۔ راہب یہ سوچ کے رک گیا کہ نجومی تو ہمیں بتا ہی چکے ہیں کہ تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے، یہی سوال چلو چل کے ہم مسلمانوں کے نبی سے کریں، دیکھیں مسلمانوں کا نبی کیا کہتا ہے۔ اگر یہی جواب مسلمانوں کے نبی نے بھی دیا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ مسلمانوں کا نبی سچا ہے۔ بس یہ ذہن میں سوال لے کے چلا راہب، اور چلا تو مسکراتا ہوا چلا، ہنستا ہوا چلا۔ ہنستا ہوا کیوں چلا؟ اگر اولاد مانگنے چلتا جاتا تو مایوس جاتا، اس لیے دنیا کا دستور اور فطرت یہ ہے کہ جب کوئی فریاد لے کے جاتا ہے تو مایوس جاتا ہے، مسکراتا ہوا نہیں جاتا۔ روزے پہ جائیں گے، زیارت کرنے جائیں گے تو مسکراتے ہوئے نہیں جائیں گے، کوئی فریاد کرنے جائیں گے تو مطمئن چہرہ لے کے جائیں گے، اداس جائیں گے، فریادی بن کے جائیں گے۔ وہ مسکراتا ہوا چلا۔ کیوں مسکراتا ہوا چلا؟ اس لیے کہ دیکھیں مسلمانوں کے نبی جواب کیا دیتے۔ پہنچا، قریب آ گیا، کیسے آنا ہوا؟ کہا میرے اولاد نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اولاد دے دیں۔ دعا کریں اپنے خدا سے۔ پیغمبر اسلام نے آسمان کی جانب سر اٹھایا، دیکھا، کہا تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام نے جواب دیا کہ تمہارے مقدر میں اولاد نہیں ہے، فوراً اس کو تمام نجومیوں کی باتیں یاد آ گئی۔ یہ بات نجومی ہمیں پہلے ہی بتا چکے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کا نبی سچا ہے، اس سے سچا کوئی نہیں ہے۔ مایوس ہو گیا، اب مایوس ہوا، اب تک مایوس نہیں ہوا تھا۔ اب جب مایوس ہوا تو گھر سے نکلا باہر تو روتا ہوا نکلا۔ آیا تھا کیسے؟ ہنستا ہوا آیا تھا۔ گھر سے باہر نکلا تو روتا ہوا چلا۔ سامنے دونوں شہزادے تھے، امام حسن، امام حسین۔ حسین ابن علی نے جب دیکھا تو کہا بھیا حسن، یہ ہمارے گھر کے دستور کے خلاف ہے۔ کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہا ہمارے گھر لوگ آتے ہیں روتے ہوئے، جاتے ہیں ہنستے ہوئے، یہ شخص آیا تھا ہنستا ہوا، ہمارے گھر سے روتا ہوا جا رہا ہے۔ یہ دونوں بھائیوں میں، شہزادوں میں گفتگو ہو رہی ہے کہ راہب قریب آ گیا۔ حسین ابن علی نے پوچھ لیا، بہت گریہ کریں گے آپ انشاءاللہ، بہت روئیں گے، بس روتے جائیں اور سوتے جائیں۔ جن کے اشارے ثواب کی مجلس یہ نازوں کا ثواب ان تمام روحوں کو پہنچے۔ قریب آ گیا وہ راہب، امام حسین کے قریب آ گیا، پوچھ لیا، سوال کیا، کیسے آنا ہوا تھا؟ کہا آپ کے نانا کے پاس آیا تھا۔ کیوں آیا تھا؟ کہا اولاد مانگنے آیا تھا۔ کیا جواب دیا میرے نانا نے؟ کہا تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ اتنا بھروسہ تھا حسین کو اپنی ساتھ کا، ہاتھ پکڑا، کہا چلو میرے ساتھ۔ لے کے آئے، زانوں پر شہزادہ بیٹھ گیا۔ جب بیٹھ گئے شہزادے، کہا نانا یہ کیوں آیا تھا؟ کہا میرے لال یہ اولاد مانگنے آیا تھا۔ کہا نانا آپ نے کیا جواب دیا؟ کہا میرے لال حسین
جس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، یہ سننا تھا کہ حسین نے سر اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا، کہا نانا میں نے اسے ایک بیٹا دیا، کہا میرے لال اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، کہا میں نے 2 بیٹے دیے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب جب رسول نے انکار کر دیا تو حسین نے کیسے دے دیا؟ ایسا نہیں ہے، رسول بھی سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن رسول دنیا والوں کو حسین کا اقتدار دکھلا رہے تھے کہ میں نے حسین کی حکومت کہاں تک ہے، حسین کی حکومت کہاں تک ہے۔ اور اس کے بعد جب 7 بیٹوں کا وعدہ کر چکے حسین تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جاؤ میرے حبیب کو سلام کہو اور کہہ دو کہ اگر آج حسین اسرائیل کو قیامت تک بیٹے عطا کرنے کا وعدہ کرتے جائیں گے تو میں اللہ ہو کے وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت تک میں راہب کو اولاد دیتا جاؤں، یہاں تک کہ دنیا میں ایک طرف آدم کی اولاد ہوگی، ایک طرف راہب کی اولاد ہوگی۔ 7 بیٹوں کا وعدہ کر چکے حسین، ہو گیا وعدہ تو راہب جھکا، اور جھکتے جھکتے جن ہونٹوں سے راہب انجیل چومتا تھا انہیں ہونٹوں سے شہزادے کے قدموں کو چوما، چومنے کے بعد ہاتھ جوڑ لیے، کہا شہزادے میری ایک گزارش ہے، کہا کیا بات ہے، کہا کبھی میرے گھر تشریف لائیے۔ شہزادے یہاں سے جو راستہ حلب کو جاتا ہے وہیں پہ میرا دیر ہے، بہت سے لوگ گئے ہوں گے راہب کے گھر، میں بھی گیا راہب کے گھر، وہاں مجلس بھی پڑھی، یعنی کیا حالات ہیں۔ شہزادے نے وعدہ کر لیا چلو راہب کبھی آؤں گا، راہب چلا آیا اپنے گھر، 1 سال کے بعد اللہ نے ایک بیٹا دیا، دوسرے برس دوسرا بیٹا، خدا سب کی مرادوں کو پورا کرے، جو بھی شہزادے بیٹھا ہے، جو بھی کہہ جاتا ہے، جہاں جہاں بھی حسین ابن علی کے ماتمدار ہیں سب کی مرادیں پوری ہوں۔ دوسرے سال دوسرا بیٹا پیدا ہوا، 7 بیٹے پیدا ہوئے اس کے، اور 7 بیٹے جوان ہو گئے۔ جو اولاد سے مایوس ہو گیا ہو، جس کے کوئی اولاد نہ ہو، اس کے 7 بیٹے جب جوان ہو جائیں گے تو کیا سوچے گا وہ؟ جب گھر سے باہر نکلتا تھا تو لوگوں سے کہتا تھا اپنے بیٹوں کی طرف اشارہ کر کے یہ کسی کی عطا کرتا ہے، کسی نے عطا کیا ہے ان کو، کسی نے عطا کیا ہے۔ وقت گزرتا رہا، 80 یا 85 برس کا ہو گیا راہب کا، بیٹے سب جوان ہو گئے، 85 برس کا بوڑھا ہو گیا راہب۔ رات آدھے سے زیادہ حصہ جب گزر جاتا تھا تو چھت کی بلندی پر جاتا تھا، دور صحرا کی طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھتا تھا۔ روز کا معمول یہی تھا، بیٹوں میں سے کسی نے ایک دن دیکھ لیا اور صبح بابا سے پوچھا، بابا جب ہم سب سو جاتے ہیں اور رات کا آدھے سے زیادہ حصہ گزر جاتا ہے تو آپ چھت کی بلندی پر کیوں جاتے ہیں؟ صحرا کی طرف کیا دیکھتے ہیں؟ کس کا انتظار کرتے ہیں؟ راہب نے کہا کہ میرے لال، جس نے تمہیں عطا کیا ہے نا اس نے ہم سے آنے کا وعدہ کیا تھا، کاش وہ میری زندگی میں آ جاتا تو زیارت کروا دیتا، تم بھی زیارت کر لیتے۔ وہ اس کا دستور یہی تھا۔ بس یہاں سے مسائل سنے آپ، ایک دن آدھی رات کا حصہ گزر چکا، راہب گھر کی چھت کی بلندی پر آیا، روز کی طرح دور صحرا کی طرف دیکھ رہا تھا، اور دیکھتے دیکھتے اس نے کیا دیکھا کہ دور سے کچھ روشنی آ رہی ہے، دور سے کچھ روشنی آ رہی ہے، روشنی آہستہ آہستہ قریب آتی گئی،
جب کچھ قریب آ گئی تو کیا دیکھا کہ روشنی کے درمیان کچھ نیزے ہیں جس پر کٹے ہوئے سر ہیں، کٹے ہوئے سر ہیں نیزوں پر۔ وہ تماچے مارنے لگا راہب۔ اس کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ کچھ عورتیں ہیں جن کے سروں پر چادریں نہیں۔ گھبرا گیا، ماتم کرنے لگا، منہ پہ تماچے مارنے لگا۔ آہستہ آہستہ قافلہ قریب آ گیا۔ جب قریب آ گیا قافلہ تو چھت سے نیچے اترا، دروازہ کھولا، گھر سے باہر آیا، کیا دیکھا کہ وہ نیزے جس پر کٹے ہوئے سر وہ دیوار، کلیسا کی دیوار سے ٹیک لگا دیے گئے، اور وہ بیویاں جن کے سروں پر چادریں زمین پر بیٹھے ہوئی۔ ایک مرتبہ راہب آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس دیوار کے قریب آیا جس پر وہ نازے ٹکا دیے گئے تھے، جس پر کٹے ہوئے سر تھے۔ نیزوں کے قریب آیا راہب، پہلے چھوٹے سے نیزوں کو دیکھا جس پر ایک گھگرالے بالوں والا چھوٹا سا سر تھا، اور آدھی کس کا بچہ مار ڈالا گیا؟ کیا یہ بچہ مارنے کے قابل تھا؟ جس کا بچہ مار ڈالا گیا۔ اس کے بعد آگے ایک اور نیزہ دیکھا، اس نیزے کو دیکھا جس نیزے پر ایک سلوسہ تھا جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ کس کا جوان مارا گیا؟ یہ کس کے جوان کو مار ڈالا گیا؟ آگے نگاہ اٹھی، ایک سر ایسا دیکھا جس کی پیشانی سے نور آسمان کی طرف جا رہا تھا۔ ایسے ایسے خوبصورت جوان مار ڈالے گئے، ایک ایک سر کو دیکھتا جا رہا ہے، ساروں کے ساتھ روتا جا رہا، منہ پہ ماتم کرتا جا رہا، اور دیکھتے دیکھتے ایک مرتبہ ایک طویل نیزے کی طرف آیا جس پر ایک سر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب راہب نے اس سر کو دیکھا تو پھر دیکھتا ہی رہ گیا، اب نگاہ ہٹ نہیں رہی ہے، دیکھتا ہی رہ گیا۔ کچھ دیر تک غور سے دیکھنے کے بعد کہتا ہے، اے سر کے مالک، میں نے تجھے کہیں دیکھا ہے۔ تو جانا پہچانا سر لگتا ہے، میں نے تجھے کہیں دیکھا ہے۔ اس کے بعد آیا واپس، کہا اس لشکر کا فوج کا سردار کون ہے؟ کسی نے شمر کی طرف اشارہ کیا، کہا تم ہو سردار؟ کہا کیا نام ہے؟ کہا شمر۔ کہا وہ سر جو نیزے پر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا وہ مجھے دے دو۔ کہتا نہیں، یہ سر نہیں دے سکتا، اس سر کے بدلے بہت خون خرابہ ہوا ہے اور اسی سر کے بدلے ہمیں انعام ملے گا۔ کہا چاہو جتنی دیر تک تمہارا قافلہ یہاں رکے گا، ایک رات کے لیے سر مجھے دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں انعام دیتا ہوں۔ گھر کے اندر گیا، صندوق کھولا، اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر آیا، راہب کو دے دیا۔ شمر نے اشارہ کیا، ایک سپاہی نے نیزے سے سر اتارا، سر راہب نے اپنے ہاتھوں پہ لیا اور دور چل کے پتھر پر رکھا، آج بھی پتھر ہے موجود۔ اس کے بعد وہاں سے سر اٹھا کے سینے اترتا ہوا گھر کے اندر آیا، مصلی بچھایا، رحل پہ رکھا سر کو، گلاب پاش لیا، سر سے خاک و خون کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد مصلی پر دو زانوں بیٹھ گیا، غور سے کٹے ہوئے سر کو دیکھنے لگا، کہتا سر کے مالک بتا دے تو کس کا سر ہے، اس لیے تو جانا پہچانا سر لگتا ہے۔ کوئی آواز نہیں آئی۔ سر کے مالک، جو نیزوں پر تیرے جوانوں کے کٹے ہوئے سر ہے، انہی کٹے ہوئے سروں کا واسطہ بتا دے تو کس کا سر ہے۔ لبوں کو جنبش ہوئی لبوں کو، کہا راہب جاننا چاہتا کہ میں کس کا سر ہوں؟ کہا راہب کبھی تو مدینے آیا تھا؟ کہا میں مدینے آیا تھا،
تھا کہ میں مسلمانوں کے نبی کے پاس آیا تھا کہ کس لیے آتا کہ میں اولاد مانگنے آیا تھا کہ کسی نے تجھے 7 بیٹے دینے کہا اس سے تیرا کیا تعلق ہے کہ جس حسین نے تجھے 7 بیٹے دینے کا وعدہ کیا تھا میں اسی حسین کا کٹا ہوا سر ہوں میں اسی حسین کا کٹا ہوا سر ہوں رائے گھبرا گیا سوچا کہ اس طرح ہمیشہ اپنے پاس رکھو بعض روایتوں میں آتا کہ اپنے بیٹوں کو کا سر کاٹا تاکہ سر کے بدلے اپنے بیٹوں کا سر دے دوں اس لیے رائے کی نظر جہاں ہے گلے پہ آج بھی چھری کا نشان ہے اور اس کے بعد جب سر مشابہ نہ ہوگا تو سر حسین کو مخاطب کر کے کہا اے سر کے مالک مولا میں کیا بتاؤں آپ ہی نے 7 بیٹے دیے تھے میں نے چاہا کہ آپ کا سر ہمیشہ اپنے پاس رکھو یہ سننا تھا کہ سر حسین سے آواز آئی رہے کٹے ہوئے سروں کو ان کی گردنوں سے ملا دو ارے حسین جو کچھ عطا کر دیتا ہے کبھی واپس نہیں لیتا آخری 2 یا 4 جملے ہو باپ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے بھائی کے بھی ایصال ثواب کی مجلس ہے اور بہن کے بھی ایصال ثواب کی مجلس ہے بھائی اور بہن کا رشتہ کوئی بتا نہیں سکتا بس آخری 2 یا 3 منٹ اور پڑھوں رمضان کا مہینہ گزر رہا نا 4-6 دنوں کے بعد عید آئے گی خدا نہ کرے کہ کسی گھر میں موت ہوئی ہو اس لیے کہ جب کسی کے گھر میں موت ہو جاتی ہے تو عید نہیں منائی جاتی اگر ایک موت ہو جائے تو ہم عید نہیں مناتے اور جس کے گھر سے 18 جنازے نکل گئے ہو شہزادی زینب نے عید کیسے منائی ہوگی بہن کے بھی سارے ثواب کی مجلس ہے بھائی کے بھی سارے ثواب کی مجلس ہے ماں اور باپ کے بھی سارے ثواب کی مجلس ہے 2 یا 4 منٹ اور جناب زینب عید کیسے مناتی تھی جب تک مولا علی موجود تھے جناب زینب عید کیسے مناتی تھی بابا سے کہتی تھی بابا ناکہ منگوائیے ہم امام البنین کے گھر جائیں گے ہم بھیا عباس کے گھر جائیں گے مولا علی ناکہ منگواتے تھے جناب زینب غنیزوں کے ساتھ جناب ام البنین کے گھر آتی تھی جس کے عباس جیسے 4 بھائی جوان ہو جتنے بھائی اللہ نے جناب زینب کو دیے تھے کسی کو نہیں دیے تھے بھائیوں کے ساتھ عید مناتی تھی واقعہ کربلا ہو گیا واقعہ کربلا کے بعد 5 یا 6-7 مہینے کے بعد جب قافلہ واپس آیا تو 6-7 مہینے کے بعد مدینے میں شور اٹھا بچوں نے شور مچانا شروع کیا کہ کل عید ہے جناب زینب کے کانوں میں ایک آواز آئی ام کلثوم کو بلایا بہن کلثوم بچے شور مچا رہے کل عید ہے جناب زینب ہمیشہ چاند اپنے گھر دیکھتی تھی عید مناتی تھی بھائی عباس کے ساتھ ام البنین کے گھر واقعہ کربلا کے بعد پہلی عید ہے جناب زینب نے بیمار بھتیجے سے کہا یہ بیٹا سجاد ناکہ منگواؤ ہم امام البنین کے گھر جائیں گے ناکہ آیا بہت گریا کریں گے آخری جو ہے جناب زینب ناکے پر سوار ہوئی ساربان ناکہ لے کے چلا ناکہ ام البنین کے دروازے پر آ کے رک گیا اب تک مولا علی کی زندگی میں جب جناب زینب ام البنین کے دروازے پر آتی تھی اور ناکہ رکتا تھا تو عباس کے 4 بھائی دروازہ کھولتے تھے عباس کے جیسے 4 بھائی دروازہ کھول کے باہر نکلتے تھے محل کا پردہ ہٹاتے تھے شہزادی زینب کو ناکے سے اتارتے تھے واقعی کربلا کے بعد ناکہ رکا تو
کھڑا رہا ام البنین کے دروازے پر. دروازہ کھلا نہیں. کون دروازہ کھولے؟ کچھ دیر کے بعد عباس کا بیٹا فضل دروازہ کھولا. آہستہ آہستہ عباس کا بیٹا جناب زینب کا بھتیجا ناکے کے قریب آیا. میارے ناکا کو پکڑ کے ناکے کو بٹھایا. محمل کے پردے کو ہٹایا. بوبی اماں جناب زینب کو دیکھا. عباس کے بیٹے نے کہا بوبی اماں بابا عباس کو مارے جا چکے ہیں. جناب زینب کیسے اتری ہوگی ناکے سے؟ ناکے سے کسی طرح اتری. آہستہ آہستہ جناب زینب ام البنین کے گھر کے دروازے کے طرف چلی. دروازہ کھلا تھا. آنگن چوکٹ قدم رکھا. دیکھا آنگن میں بال بکھرائے ہوئے ام البنین بیٹھی ہے. تاکہ گلے میں باہیں ڈالی. اب تک جب زینب آتی تھی ام البنین عباس کو بلاتی تھی. عباس شہزادی کے لیے پانی لاؤ. شہزادی کے لیے پانی کا انتظام کرو. آج ام البنین کسے بلائے؟ ایک مرتبہ ام البنین نے عباس کے بیٹے فضل کو بلایا. فضل تمہاری شہزادیاں آئی ہیں. شہزادیوں کے لیے پانی کا انتظام کرو. فضل نے چھوٹا سا مشکینہ لیا. کعبے پر رکھا. زینب نے دیکھا کربلا کا رو کیا. عباس پانی پیا جناب زینب نے. اور اس کے بعد جناب ام البنین نے بس ایک سوال کیا آخری جملے. شہزادی زینب جب مدینہ قافلہ آیا ہے اور قافلہ روضہ رسول پہ پہنچا ہے تو بہت زیادہ مجمع تھا, ہجوم تھا. میں نے سب کے بارے میں پوچھا. اے شہزادی ابھی تک میں نے اپنے عباس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا ہے. میں ایک بات عباس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. شہزادی صاحب نے پوچھا اماں کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ ام البنین کہتی ہیں شہزادی میں نے سنا ہے کہ جب میرا بیٹا عباس گھوڑے پر سے گرا ہے تو اس کے بازو قلم ہو چکے تھے. اماں اس کے بازو قلم ہو چکے تھے. شہزادی زینب یہ بتاؤ جب کوئی بلندی سے گرتا ہے تو زمین پر اپنا ہاتھ ٹیکتا ہے. جب میرے عباس کے ہاتھ قلم ہو چکے تھے میرا عباس گھوڑے سے گرا تو عباس نے زمین پر کیا دیکھا تھا؟ شہزادی زینب نے کہا اے اماں میرے عباس نے اپنا ساتھ زمین پر دیکھا. زمین پر سارا سر شگافتہ ہو گیا. واہ مصیبتاں واہ مظلوماں واہ عباس. اللہ لعنت اللہ اللہ قوم الظالمین. میرے معبود اس عظیم عبادت کو قبول فرمائے. بارگاہ تجھے واسطہ والے محمد تھا ان آنسوں کو تمہارے شہزادی کونین میں جگہ ہے. میرے معبود جو پولیس میں شریک ہے جو سن رہے ہیں جو دنیا کر رہے جو ہو رہے جو ماتم کرو سب آپ ہی مسلمان میں رہے. میرے معبود دنیا میں جہاں بھی جو کوئی بیمار ہو بیماری کربلا کے صدقے میں شفا کلی جو مقروض ہونے قرض نجات دلا دے. میرے معبود مومن کے درمیان کبھی کوئی نفاق نہ پیدا ہو. پروردگار عالم براج کرام کا سایہ ہمارے سب کو سلام. میرے معبود امام زمانہ کا سبول فرما ان سب کو ان کے اپنے ساتھ میں شفا فاتح حسین. السلام علیکم یا ابا عبداللہ.